محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام، ہندوستان قومی یکجہتی و وحدت جمعی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہے۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے پورے جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی، اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکالا ہے۔ یہ بات مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا جینا توڑ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں ناامید اور باغی دل قرار دیا جا رہا ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے برباد کیا جا رہا ہے، ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی نظر قرآن سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بیچانا ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کسی نے بہت سچ کہا ہے، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہوروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ قطب مینار کی قد و قامت، ہندوستان کے قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مکان پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے معاشرے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ پھر آج تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے یہ سب چیز یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرغوب منت ہے۔ اگر ان تمام باتوں کے اگر ان ساری باتوں کے باوجود تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہے۔ لال قلعہ میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہے، قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے، شاہجہاں کا وہ حسین تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آنے میں تمہیں یہ کہنا ہی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھو ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا، ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے، تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو مانا
माजिद देवबंदी ने क्या ही खूब कहा है कि अब जमीन का बटन न छोड़ेंगे, अब जमीन का बटन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही आखिर, अपना ईमान है यही आखिर, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। इसलिए मुसलमानों, मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ कि तुम अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखो, गैरुल्लाह और गैरुल्लाह से होने का ख्याल दिल से निकाल कर एक अकेले अल्लाह की मोहब्बत और उसी के होने का यकीन अपने अंदर पैदा कर लो और अल्लाह की मर्ज़ियात के आगे झुक जाओ, मचाए इलाही पर अमलदार हो जाओ, तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। बेशक अपने अंदर पैदा कर ले, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला हम लोगों को काबिल तवक्कुल से माला माला अता फरमाए और हम मुमिन काबिल